अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से काम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है। गमो गुस्सा क्यों है और रिएक्शन भी सामने आया, इस हवाले से आपको बताएंगे। और जो मुबैना तौर पर कातिल हैं ज़ाहिर जाफर, उनका मोबाइल FIA के हाथ लग गया है। अब क्या इंकशाफात उसमें से, उस मोबाइल से क्या निकला है और मोबाइल से मजीद क्या निकलने वाला है, इस वीडियो में तफसील से आपको आगाह करेंगे। शुरू में आपको बता देते हैं कि वो लोग जिन्होंने नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से ज़्यादा नहीं जानते, उनके लिए याद दहानी के लिए कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफर दोनों बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं और ये दोस्त थे और कई सालों से बताया जाता है कि इनका आपस में रिलेशन था। लेकिन अचानक खबर आती है कि ज़ाहिर जाफर के घर नूर मुक़द्दम उनसे मिलने आई थी और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। मुबैना तौर पर साबित इब्तदाई तौर पर जो पता चला उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफर ने उन्हें कत्ल किया। बेहमाना कत्ल था, ये गला काटा गया और बहुत जुल्म भी किया गया उस खातून के ऊपर। ज़ाहिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके वालिदैन कराची के अंदर मौजूद थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है और इस केस के हवाले से माजी में भी हम आपको आगाह करते रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ है? आज हुआ ये है जिसकी वजह से अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि उनके वालिदैन, वालिद ज़ाहिर जाफर के ज़ाकिर जाफर और उनकी वालिदा इस्मत आदम जी कराची के अंदर मौजूद थे। और सबसे पहले मुबैना तौर पर जो कातिल हैं ज़ाहिर जाफर, उन्होंने कॉल करके अपने वालिदैन को बताया था कि मैंने नूर मुक़द्दम को कत्ल कर दिया है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़ाहिर कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन अभी तक अदालत के अंदर वो प्रूव नहीं हुआ है। और अदालत के अंदर वीडियो कॉल रिकॉर्ड जो मीडिया पे बात होती है उसकी वो अहमियत नहीं होती जो कि रिटन में बयान की होती है। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि लास्ट जो समाअत हुई है जुमे के रोज़, उसमें जो कातिल है ज़ाहिर जाफर वो कह रहा था या मुझे फांसी लगा दें और या मुझे जो है वो आज़ाद कर दें, मैं जेल में नहीं रह सकता। इसका मतलब है उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। असल में होता ये है, जब ये केस का आगाज़ हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनसे पूछा गया था मुबैना तौर पर कातिल ज़ाहिर जाफर से, तो उसने कहा था मैं ट्रायल का सामना करूँगा, यानी मैं कत्ल की जिम्मेदारी लेने के लिए, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं कातिल हूँ। अलबत्ता जो बाहर वो बातें कर रहा है कि मैंने मारा है या फलां ने मारा है या मेरी दिमागी तवाज़ुन मेरा ठीक है नहीं है, इस चीज़ को अदालत में प्रूफ के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वही होता है जो अदालत के अंदर ना सिर्फ एक्सेप्ट किया जाए बल्कि रिटन में भी मौजूद हो। अब हुआ ये है कि जो कि नूर मुक़द्दम के वकील हैं शाह खावर, उन्होंने अपने दलाल दिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको पहले ये बता दें कि दरख्वास्त दायर की गई थी ज़ाहिर जाफर के कातिल के वालिदैन की जानिब से। उनके वकील हैं असद जमाल, उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी। केस ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने दरख्वास्त ये दी थी कि वालिदैन को केस में शामिल कर लिया गया है और ज़ाहिर जाफर के वालिद ज़ाकिर जाफर ने भी अदालत के अंदर कहा है कि जब केस हो गया, गिरफ्तारियां हो गई, उसके बाद हमें भी मुजरिम बना के साथ ले आए, हालांकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था और हम 1500 किलोमीटर दूर कराची के अंदर मौजूद थे। लेकिन हुआ यह है कि कॉल डेटा से ये साबित हुआ है कि वालिद से मुकम्मल राब्ते में थे और वालिद को बता चुके थे कि मैं ये काम कर चुका हूं। और वालिद ने बाकायदा तौर पर, मुबैना तौर पर, बादी नज़र में ऐसा लगता है कि ना सिर्फ बेटे को बचाने की कोशिश की, इस मामले को छुपाने की कोशिश की, बल्कि लाश को नूर मुक़द्दम के ठिकाने लगाने के हवाले से प्लान भी था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता साबित होगा। आज काफ़ी तफसील से इसमें सुप्रीम कोर्ट में इससे गुफ्तगू हुई और 3 जजों पर मुश्तमिल ये जो समाअत थी, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस केस को सुना। जो असद जमाल हैं, उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 अफराद पर ज़ाहिर जाफर और उनके दीगर जो साथी थे, 6 मुकम्मल जो वो ग्रुप बनता है जिन पे इस कत्ल का इल्ज़ाम आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी है। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया था कि 8 हफ्तों के अंदर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये ऑर्डर था। तो दरख्वास्त ये दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में असद जमाल की जानिब से, जो कि कातिल के वालिदैन के वकील हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किलीन जो हैं, वालिदैन हैं कातिल के मुबैना तौर पर, वो इस केस में शामिल नहीं हैं, उन्हें ज़बरदस्ती शामिल किया गया है। वो फ़ोन पर राब्ते में ज़रूर थे लेकिन कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, सिर्फ कॉल्स का डेटा मौजूद है कि कॉल का तबादला हुआ है दोनों तरफ से। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है? दूसरा उन्होंने कहा है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ پابند کر دیا ہے کہ 8 ہفتوں میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، ہمیں کم از کم 6 ماہ کا وقت دیا جائے اپنی بے قصوری یا بے گناہی مبینہ طور پر ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ 8 ہفتوں کے وقت کے اندر ہمارا جو اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرنے کا جو حقوق ہیں ہمارے وہ سلب ہو رہے ہیں۔ اتنے جلدی اگر کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال عمر عطا بندیال نے جب یہ ساری گفتگو سنی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کیا جو مجرم ہے مبینہ طور پر ظاہر جعفر، ان کا دماغی ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے، جس کے جواب میں وکیل نے بتایا کہ ان کا نشے کے حوالے سے کہ وہ نشہ کرتا تھا یا نہیں، اس حوالے سے تو ٹیسٹ کرایا گیا، البتہ دماغی ٹیسٹ نہیں کروایا گیا۔ یہی وجہ ہے جبکہ اس پہ جسٹس قاضی صاحب جو تھے انہوں نے کہا ہے کہ دماغی ٹیسٹ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس نے جو قتل ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب مجرم خود آ کے کہہ دے کہ میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، خود گرفتاری دے، تو اس صورت میں اس کا دماغی توازن بھی چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ واقعی قتل کر چکا ہے یا پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ اس قسم کی چیکنگ اس وقت ہوتی ہے۔ البتہ پھر اس کے بعد فون کال کا ڈیٹا پیش کیا گیا ہے۔ جو عام چیز تھی وہ یہ تھی کہ 11 کالز ہوئی ہیں ظاہر جعفر اور ان کی والدہ کے درمیان۔ اس سے پہلے جو سم ٹو سم کال ہوئی تھی اس کا ڈیٹا تو پیش کیا گیا تھا، اب یہ انٹرنیٹ کالز، ایف آئی اے نے تحقیقات کے بعد انٹرنیٹ کالز سے یہ ثابت کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر رابطے میں تھی، اسے واٹس ایپ کال کہیں یا فیس بک کال کہیں یا کسی دوسری ایپ کی کال کہیں، ظاہر ہے یہ عدالت میں نہیں بتایا گیا۔ البتہ انٹرنیٹ کال کے ذریعے ظاہر جعفر کی والدہ جب وہ قتل کر چکے تھے ان سے رابطے میں تھی، اس بنیاد پر، اور والد بھی، والد تو سم سے بھی ثابت ہو چکے ہیں کہ رابطے میں تھے، تو اس بنیاد پر ان دونوں کو جو قتل کرنے والے ہیں جو پورے 6 افراد ہیں ان میں شامل کیا گیا تھا اور فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ آج ہوا یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ کال کا ڈیٹا تو آپ نے پیش کر دیا، کالز ہوئیں آپس میں، لیکن اس میں کیا پروف ہے کہ ان کی والدہ ظاہر جعفر کی قتل چھپا رہی تھیں یا جو ہے وہ انہیں وہاں سے بھاگ جانے یا محفوظ مقام پر جانے یا لاش کو مبینہ طور پر ٹھکانے لگانے، اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ صرف یہ ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ ظاہر جعفر قتل کرنے کے بعد والدین سے فون کے ذریعے رابطے میں تھا، کیا گفتگو ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس پہ جو شاہ خاور ہیں مقتول کے والد کے، جو نور مقدم قتل ہوئیں ان کے والد شوکت مقدم کے وکیل ہیں شاہ خاور، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، انہوں نے یہ بھی دلائل دیے کہ رابطے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا چکا ہوگا، ظاہر جعفر یہ بتا چکا ہوگا اپنے والدین کو۔ بہرحال اس میں ایک لمبی ڈسکشن ہوئی، 2 گھنٹے سماعت رہی، 10:30 سے 12:30 تک، اس میں بریک بھی لیا تینوں جج صاحبان نے، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے۔ لگ یہ رہا تھا ابتدائی طور پر، جو میری بات ہوئی ہے سپریم کورٹ کے کورٹ رپورٹر سے، ان کے بقول کے لگ یہ رہا تھا کہ عصمت جو کہ ظاہر جعفر کی والدہ ہیں انہیں بھی ضمانت نہیں ملے گی، لیکن ضمانت جب دی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس میں وجوہات بتائی گئی، 3 وجوہات بتائی گئی ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو خاتون جو ہیں والدہ ہیں مبینہ طور پر قاتل ظاہر جعفر کی، وہ کراچی کے اندر موجود تھی، یعنی 1500 کلومیٹر وہ دور تھیں، پھر وہ خاتون ہیں، عورت ہیں، پھر تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ ڈومیننٹ رول ان کا نہیں تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ظاہر ہے جس طرح ظاہر جعفر کے والد ہیں وہ تو انہیں سجیشنز دے رہے ہوں گے فون کے اوپر کہ بھاگ جاؤ یا لاش کو ٹھکانے لگا دو یا معاملے کو دبانے کی کوشش کرو، پولیس کو نہیں بتانا، مبینہ طور پر بادی نظر میں، لیکن ان کی جو والدہ ہیں ظاہر ہے جب انہیں یہ پتہ بھی چل گیا ہو تو انہوں نے اس قسم کی، کوئی خواتین کا رول کتنا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، تو یہ سامنے رکھا گیا۔ البتہ یہ ضرور اس چیز پر گفتگو کی جانی تھی اور کی جانی چاہیے تھی۔ البتہ شاہ خاور نے یہ عدالت کے سامنے رکھا بھی کہ خاتون کو اگر صرف پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اپنی دوست نور مقدم کو، تو اسے کم از کم پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے اس معاملے کو چھپایا ضرور ہے، البتہ اپنے بیٹے کی مدد نہیں بھی کی۔ تو بہرحال عدالت نے یہ سارے 2 گھنٹے کی جرح کے بعد دونوں وکلا کی یہ ایک درخواست مسترد کی ہے اور ایک قبول کر لی ہے۔ وہ درخواست کیا ہے جی؟ جو ظاہر جعفر کے والد ہیں ذاکر جعفر، ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے آج سپریم کورٹ نے،
اور جو والدہ ہیں عصمت آدم جی، ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ البتہ جو وکیل اسد جمال نے، جو کہ قاتل کے وکیل ہیں اسد جمال، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو بھی معطل کرے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا کہ 8 ہفتوں کے اندر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ ہمیں فیئر ٹرائل سے اس میں رکاوٹ آئے گی، ہمارے حقوق سلب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اگینسٹ جو سپریم کورٹ نے آج ورڈکٹ دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے کسی فیصلے میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ناکامی تو ہوئی ہے قاتل کو، اس کے وکلا کو، ان کے وکلا کو، لیکن دوسری جانب قاتل کی والدہ کو ضمانت ملنے پر عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک اور خبر جو ویڈیو کے ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہ ظاہر جعفر کے فون کے حوالے سے پولیس کی تحویل میں تھا، اور اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ فون پہ کوڈ لگا ہوا ہے۔ اب ایف آئی اے کے حوالے فون ہو چکا ہے اور ایف آئی اے کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر جو قاتل ظاہر جعفر ہیں اس سے پاسورڈ لے کر یا اس کا جو آئیز سے ہوتا ہے، فیس جو ہوتا ہے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اس سے پاسورڈ اس کا کھول کر اجازت دے دی گئی ہے ایف آئی اے کو اس فون کو چیک کیا جائے۔ اور جو ابتدائی معلومات ہے اس کے مطابق کل تک ایف آئی اے کی جانب سے معلومات سامنے آ جائے گی کہ اس فون میں مزید کیا کچھ تھا، کیا نور مقدم جس کا ظاہر جعفر نے قتل کیا مبینہ طور پر کیا اسے دھوکے سے بلایا تھا یا آپس میں پہلے بات چیت کم ہو گئی تھی نہیں تھی، اس حوالے سے مکمل معلومات جو ہے وہ کل تک سامنے آ جائے گی اور اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ تھا نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے مکمل جو معلومات تھی، لیکن اس پہ ایک اور چیز وہ ضرور سامنے آئی ہے۔ فاطمہ بھٹو صاحبہ ہیں، آپ جانتے ہیں ایک مشہور پولیٹیشین، ان کی جانب سے بھی شاکنگ ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ وہ ٹویٹ آپ میرے برابر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ قاتل کی والدہ کو کس طرح سپریم کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ ظاہر عدالتی فیصلہ ہے اور اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، البتہ اسی طرح 8 ہفتوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ ظاہر جعفر کے مبینہ طور پر قتل اور ان کے ساتھیوں کا جو بھی فیصلہ ہوگا 8 ہفتے کے اندر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار ہے، اسے رد نہیں کیا سپریم کورٹ نے۔ تو امید ہے کہ ظاہر جعفر کو جلد اس کے جتنے بھی نور مقدم کے قاتل ہیں ظاہر جعفر کے علاوہ انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں، اور اگلا جو اگلی سماعت ہوگی اس میں بھی آپ کو تفصیل سے اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔